والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ کیا اسلام میں تعویذ پہننا جائز ہے؟ کیا ہم تعویذ لے سکتے ہیں، تعویذ پہن سکتے ہیں؟ تو بہت پیارا سوال ہے بھائی آپ کا تعویذ کے حوالے سے کہ تعویذ پہننا جو ہے وہ یعنی کہ جائز ہے یا نہیں پہننا چاہیے۔ دیکھیں، اس کو تھوڑے سے میری بات کو میں آپ کو تھوڑا سا لاجیکل اس کو سمجھاتا ہوں۔ اکثر علماء بھی اسی سے ریگارڈنگ کوئی یعنی کہ مثال دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو چیک کرتا ہے۔ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ کے دیتا ہے۔ آپ دوائی دکان سے پرچیز کرتے ہیں، پرچیز کر کے وہ آپ گھر لاتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا تو یہ ہے دوائی کو کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس دوائی کو آپ گلے کے اندر دھاگا ڈال کے اور ان ٹیبلٹ کو اکٹھا کر کے یا اس ڈبی کو اگر آپ گلے میں باندھ لیں گے تو کیا وہ آپ کو شفا دے گی؟ کھانے سے شفا ہے، پہننے سے تو شفا نہیں ہے۔ اب دوسری مثال کی، فور ایگزامپل، قرآن میں شہد کا ذکر ہے۔ اب ہم قرآن کی بات کر لیتے ہیں۔ قرآن میں شہد کا ذکر ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قرآن نے کہہ دیا اس کا فائدہ ہے تو سیکنڈ تو کوئی اس میں رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ کیا جو شہد کی بوتل ہے اس کو دھاگا باندھ کے گلے میں لٹکانا چاہیے؟ بھیا سنت تو قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دھاگا باندھ کے گلے میں لٹکانا چاہیے؟ نہیں، اس کو پینے سے شفا ہے، باندھنے سے شفا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے سے شفا ہے۔ قرآن گلے میں باندھنے سے، کمروں میں لٹکانے سے، اونچی جگہ پر رکھنے سے، سر پر رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت کی کتاب ہے۔ ہماری جسے کہتے ہیں بد قسمتی اور جسے کہتے ہیں لا علمی کہہ لیں، یا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ادب تو بہت دیا۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک دوست آیا سعودی عرب سے، تو وہ اپنی طرف سے اس نے، کیونکہ وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، تو آیا تو بتا رہا، کہتا یار سعودی عرب میں گیا لیکن ایک چیز کا بڑا دکھ ہوا۔ میں نے کہا جی کیا دکھ ہوا؟ کہتا یار وہاں قرآن کی کوئی عزت نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ مطلب قرآن کی وہ لوگ عزت نہیں کرتے، قرآن کا ادب نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا یار، تو جب رمضان میں تم وہاں تھے تو رمضان میں تراویاں پڑھ رہے تھے؟ کہتا ہاں جی میں نے پوری تراویاں پڑھی ہیں مکہ شریف میں، مکہ میں یعنی خانہ کعبہ کے اندر پڑھی ہیں۔ تو میں نے کہا یار کچھ سمجھ آ رہا تھا جب وہ پڑھ رہے تھے؟ تو کہتا نہیں، سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا تھا، بس آواز بڑی ان کی پیاری تھی اور یہ امام کعبہ کی، اور وہ پڑھا رہے تھے اور یہ اور وہ بڑی باتیں۔ میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ اگلی جو رو میں یا کچھ عربی جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ کہتا وہ تو رو رہے تھے سنتے ہوئے اور یہ اور ہوئے۔ میں نے کہا یہی فرق ہے، آپ جس ادب کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ادب تو کیا، آپ نے تعظیم تو کی، لیکن آپ نے جو اس سے حاصل کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی زبان میں اتری، انہوں نے ان کو سمجھنا نہیں پڑا، لیکن پھر بھی قرآن جو ہے حجاز کی زبان میں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، عربی گرامر ہے، مختلف علاقوں کی عربی میں بھی چینج، جس طرح ہمارے یہاں اگر ہم تھوڑا سا اگر ہم پنجابی علاقے میں جائیں تو دوسرے علاقے میں جائیں گے تو لازم ہے اس کی پنجابی میں چینج ہوگا۔ اس طرح ہر طرح کی پنجابی میں بھی چینج ہوتا ہے، سرائکی میں بھی چینج ہوتا ہے، اسی طرح مختلف زبانوں میں چینج ہے۔ اردو کہیں کی کس طرح کی بولی جاتی ہے، کہیں تیز بولی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن حجاز کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، کیونکہ سراؤنڈنگ میں جو ایریا تھا نا، بدو اور یہ سب چیزیں، یہ زبان کہلاتی تھی حجاز کی زبان۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کا ادب، دیکھیں قرآن کا ادب کس طرح کرنا چاہیے؟ قرآن کا ادب اس طرح کرنا چاہیے نا کہ اللہ کا جو میسیج ہے اس کو پڑھ کر اس کو سمجھیں۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں عربی نہیں آتی، پھر ہمارا زور ناظرہ کے اوپر ہوتا ہے، ناظرہ پڑھوانے کے بعد پھر ہمارا زور جو ہوتا ہے وہ حفظ کرنے پہ ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم قرآن کو پڑھ کے تو دیکھیں، اس کا ترجمہ تو پڑھیں کہ ہمیں پتہ تو چلے اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں۔ پھر کچھ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو برا کہوں، لیکن کچھ ہمارے علماء مولوی حضرات نے اتنا ڈرا دیا کہ نہ بھائی نہ، قرآن کا ترجمہ نہ سمجھنا نہ پڑھنا، یہ تو 10 سال 20 سال لگ جاتے تب جا کے قرآن سمجھ آتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بات کر کے وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، جبکہ وہی بات ہے نا، ان کو خود کو شعور نہیں ہے
کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن تمہارے لیے، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ جب اللہ ہی نے کہہ دیا قرآن میں کہ میں نے آسان کر دیا تمہارے لیے، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، تو آپ میں کون ہوتے ہیں اللہ کا انکار کرنے والے؟ آپ اللہ سے ہدایت مانگ کے پڑھیں تو صحیح، کیسے نہیں سمجھ آئے گا؟ بالکل سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ہم انگلش بھی تو پڑھتے ہیں، خیر انگلش وغیرہ کا مقابلہ نہیں بنتا قرآن سے، لیکن آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم سٹرگل کر سکتے ہیں، بہت ساری دنیا کے اسٹوڈنٹس اور ٹیوشن نہیں پڑھتے ہیں نا، کئی خود بھی پڑھتے ہیں، افورڈیبلٹی نہیں ہے، ہر بندہ تو ٹیوشن یا اکیڈمی نہیں لیتا نا، آخر خود پڑھتا ہی ہے نا انگلش، تو کیا قرآن کو نہیں پڑھا جا سکتا؟ پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے کہہ دیا کہ آسان ہے، لیکن کیا ہم لوگ بیسیکلی جو ہیں نا، ہم لوگ جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم پہ جادو بھی ہو گیا نا تو مولوی آ کے ہمارا علاج کرے۔ ہم نے ان تمام چیزوں کے لیے ایک شخصیت رکھ لی ہے جس کا نام ہم نے مولوی رکھ لیا ہے، اور ہم اس سے سب کچھ کرواتے ہیں۔ اور مطلب زیادہ تر ہمارا کنسرن ناظرہ کا ہوتا ہے، تراویح ہوتی ہے، تراویح کے اندر 175 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہمارا مولوی صاحب ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے والا کو خارج کر رہا ہے، کو کچھ کر رہا ہے، کو کچھ کر رہا ہے، کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ زیادہ تر تو میں نے دیکھا رکوع تک انتظار کرتے ہیں، جیسے رکوع میں جاتے ہیں فوراً جا کے جماعت جوائن کر لیتے ہیں۔ یہ تو عالم ہے ہمارا۔ خیر ہم ٹاپک سے دور ہٹ گئے، تو بتانے کا مقصد یہ تھا، سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی قرآن پڑھنے سے شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعویذ بھیج تو دیا آپ کو، اور آپ کو کتنے تعویذ چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت، آپ دیکھیں جادو جنات کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات بھیج دی، ٹھیک ہے، اور ان کے علاج کے لیے معوذتین بھیج دی۔ تینوں کل آپ پڑھیں، آخری تینوں کل آپ پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، تینوں کل پڑھ کے 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے، اپنے پورے جسم پہ پھیرتے تھے۔ علاج، ٹریٹمنٹ، پہلے حفاظت، ٹریٹمنٹ، اب کیا حفاظت کرتے رہیں ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے رہیں، ان چیزوں کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے شفا ہے بھائی، باقی ڈوری لٹکانا، یہ لٹکانا، اور ہاں لوگ مثال دیتے ہیں آگے کہ نبی پاک نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح سے گلے میں تعویذ باندھا۔ وہ تعویذ نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک تختی تھی جس میں ایک دعا لکھی ہوئی تھی جو کہ نظر بد سے بچنے کے لیے تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو وہ یہ نہیں تھی کہ وہ اتنی سی تھی، چھوٹی سی، کوئی لپیٹ کے لگا دی، تو وہ اتنا بڑا تختہ سا تھا، یعنی کہ جو بھی دور سے بھی دیکھے تو وہ ماشاءاللہ اتنے پیارے تھے کہ وہ یہ دعا ان کے منہ سے خود بخود ہی نکل جائے اور ان کو نظر نہ لگے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ بھی پڑھنے کے لیے تھی، وہ یہ نہیں تھی گلے میں باندھ کے اور جی ان سے اس سے شفا مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کا علاج دیا، صرف ہماری کمی کوتاہیاں ہیں، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور پھر کہتا ہوں یہ اس سے بچیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، غیر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اور پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ جو تعویذ لکھنے والے ہوتے ہیں، یہ قرآن پتہ نہیں کس حساب سے تعویذ لکھتے ہیں، اور پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کیا جی بڑے بابا جی پہنچے ہوئے ہیں، اور بابا جی جو ہیں بڑے، یعنی کہ ان کے پاس علم ہے۔ تو اس پہ خیر ایک لمبی ویڈیو ہے، پھر کبھی انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ہو، کوئی کہتا ہے نوری علم تو، کوئی فلاں علم تو، کالا جادو تو، یہ کوئی بھی جو ہے وہ شیاطین کی مدد کے بغیر، شیاطین جنات کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن کو زائچوں میں لکھنا اور اس کے زائچے بنانا، یہ سب جو ہے یہ گناہ ہے، شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔